نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ سلسلہ نمبر 23 ہے، 23 ہے۔ قرآن پاک کی آیات مقدسات سے ہم یہ آپ سب لوگوں کو باور کرا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جتنے بھی ہوں گے یا دعویٰ کریں گے یا آئیں گے سب کے سب لعین مردود جھوٹے ہوں گے۔ اور علمی حیثیت آپ دیکھ لیں ان کی، کہ علمی حیثیت یہ ہے کہ اردو کے الفاظ بھی صحیح ادا کرنے نہیں آتے۔ یہ صلاۃ کا ذکر ہو جائے کہیں، احمد عیسیٰ صلاۃ کا ذکر کرتے کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے، ہر چیز اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور کبھی کبھی پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو کہتا ہے قرآن پاک کوئی چیز نہیں، یہ پوری طرح تمام بیانات کو وضاحت سے پیش نہیں کرتی۔ اب ایسا دوغلا آدمی کبھی تو کہے کہ قرآن پاک مکمل کتاب ہے، اس میں ہر چیز ہے، اور کبھی کہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کتاب نہیں ہے، اس میں کچھ زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اب ایسا آدمی، جاہل آدمی، اجاڈا آدمی، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے آؤ ہے کوئی مقابلے میں، ہمارے ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی بات سامنے آئے۔ وہ چبڑا،
تمہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا تو آتا نہیں، اور پھر تو نہیں تم پوچھو نا، میں یہ مقصد کہنے کا یہ کہ ان سے تم پوچھو، چوڑا آدمی اوپر سے دیکھ کر تو تجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا تو پڑھنا وَلَقَدْ صَرَفْنَا، اذکروا لفظ ہے، اس کو تو پڑھتا ہے اذکارو، اور پھر وہ ترجمہ مفہوم جو تو بیان کرتا ہے وہ تو تیرے باپ کی قبر سے نکل کر اچھلے مار کے آتا ہے نا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یاد کرو اس بات کو جو پیچھے گزر چکی ہے، اور تو ترجمہ کرتا ہے یاد کر رہے ہو نا، تم پر زمین کتنی تنگ ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کیا پتا بھی یہ خنزیر کا بچہ تیرا امتی ہے، کسی کو نہیں پتا، وہ اس پر زمین کیسے تنگ ہوگی جب پتہ ہی نہیں۔ تیرا لوگوں کو پتہ چل گیا بھی تم بھونکتا ہے کبھی قرآن کے خلاف اور کبھی قرآن کے موافق، کبھی قرآن کو کہتا ہے اس میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، کبھی قرآن کو کہتا ہے اس میں کوئی چیز نہیں، اور کبھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کو بدلنے والے مسلمان ہیں۔ تو یہ ترجمہ تو نے مفہوم تو نے اپنی ماں کی یا باپ کی قبر سے نکال لیا ہے کہ محمد کے فلٹر سے، یہ کہاں سے نکالا ہے مفہوم؟ قرآن پاک نے بیان کیا نا خاتمہ، وہ تے سے بیان کیا ہے، یعنی تا سے، توئے سے نہیں، توا سے نہیں۔ فلٹر کس کے قبر سے نکلا؟ تیری ماں کی قبر سے نکلا یا تیرے باپ کی قبر سے نکلا فلٹر؟ محمد کا فلٹر نہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ سے ہی یہ اگلوانا تھا کہ تو واقعی حرام زادہ ہے، محمد کے فلٹر سے ہے تو۔ اب باقی تصدیق جو ہے وہ تو تیری ماں ہی کر سکتی ہے کہ تو واقعی محمد کے فلٹر سے ہے کہ نہیں، یہ صرف اپنی ماں کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ تو وضاحت اگر جیتی ہے تو اس سے پوچھو۔ ولید بن مغیرہ، میں سورۃ قلم نکال لوں، جب سورۃ قلم اتری نا اور ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حرام زادہ کہا ہے، اور اسے تو پتہ تھا نا کہ جو نبی کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی اکثر برائیاں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون، سورۃ نون، قلم بھی سے کہتے ہیں، سورۃ نون بھی کہتی ہے، سورۃ قلم بھی کہتی ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو قلم نے لکھ دیا یا لکھتی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہو تم اپنے رب کے فضل سے، اپنی رب کی نعمت سے بمجنون، مجنون نہیں ہو محبوب، تم دیوانے نہیں ہو، تم پر اللہ کا انعام ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے حساب ثواب و اجر ہے، غیر ممنون، بغیر گنتی کے، بے شمار تجھ پر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے تجھ کو اپنے کرم سے، بے شمار کرم سے نوازا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، غیر ممنون، غیر ممنون، غیر ممنون۔ محبوب رنجیدہ نہ ہو، تم اپنے رب کے کرم سے اتنے نوازے گئے ہو
کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، غیر ممنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ بے حساب اجر و ثواب سے آپ کو اللہ نے بے حساب نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق آپ کی عادات، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، مکے میں چلنا، مکے میں پھرنا، مدینے میں آنا، مدینے میں رہنا، مدینے میں سونا، مدینے میں لیٹنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں ہے، نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن غار میں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے۔ احمد عیسیٰ بھی کہتے ہیں جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، انتہائی چبل انسان، پاگل انسان۔ اب میں کیا کروں، میری تو کہتے کہتے اب بات بن گئی ہے، کہتے کہتے یوں کہتے کہتے یا رسول اللہ، یوں کہتے کہتے میری بات بن گئی۔ آپ کی بات کرتے کرتے، آپ کی بات کہتے کہتے میری بات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے حساب اللہ نے محبوب آپ کو نعمتوں سے نوازا، آپ کو اجر و ثواب سے نوازا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا خلق عظیم ایسا ہے کہ رب نے قسم اٹھا دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے خانہ کعبہ یا شہر مکہ کی قسم ایسے نہیں کھائی رہا میں محبوب، لا اقسم، میں ایسے قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، کس لیے کھاتا ہوں، کس کے لیے قسمیں اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ اس میں تم رہتے ہو، اس میں تم چلتے ہو، اس میں تم پھرتے ہو، تیری گلیوں کو بھی قسمیں رب کھا رہا ہے، تیری گلیوں کی بھی، جس گلیوں پہ تو چلتا ہے اس گلی کی بھی قسم، جس مٹی پہ قدم رکھتا ہے اس مٹی کی بھی قسم، جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی بھی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں محبوب تو اس میں رہتا ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو خلق عظیم سے نوازا، آپ کی عادات کو اللہ نے ایسی عادات بنا دی کہ دنیا کائنات میں آپ جیسی عادات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ عادات حسنہ، عادات خلق عظیم کہا، ان عادات کو اللہ نے خلق عظیم کہا، آپ جیسی کسی کی ادا ہو نہیں سکتی۔ کھائی قرآن نے تیرے شہر و بقا کی قسم، تو کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو نا مزہ آتا ہے، پڑھتا بھی کوئی عاشق ہی ہے نا۔ باقی ایسے ہی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے اور اپنی رحمت سے نوازے، جس کے جنازے کا دنیا کائنات نے نظارہ دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ خادم حسین، واقعی تو خادم حسین تھا، خادم حسین تھا، حسین کے در کا خادم، اہل بیت اطہار کے در کا خادم، اور پھر عزت بھی وہی بناتے ہیں۔ اب جیسے مرضی سیف الرحمان کی اس کا نام ہے اہل حدیث
فصیح الرحمان کیا ہے، جتنی مرضی زور زور سے چلائیں چیخیں اور غلط سی ڈبنگ کر کے اذان کے متعلق خادم حسین کی رضوی کی طرف منسوب کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو پہلے ہے ہی وحدانیت. مسلمان تو بنایا ہی اس لیے اللہ نے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے. اور جو خادم حسین رضوی نے کہا قرآن میں توحید کا لفظ کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. ویسے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وحدانیت بیان ہو رہی ہے. اللہ کی وحدانیت ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی نہیں کرو گے تم. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو محبوب علیہ السلام کو ہی فرمایا گیا نا، فتبعونی، محبوب اعلان کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو میری اتباع کرو، میرے خلق عظیم کو اپناؤ، میری چال ڈھال اپناؤ، میری بول چال اپناؤ، میری بول چال پہ عمل پیرا ہو. فتبعونی، میری بات مانو. اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان سے کہو میری بات مانو. محبوب علیہ السلام کی بات نہ مانے، ان سے محبت پیار نہ ہو تو توحید سے ہو سکتا ہے؟ جتنا مرضی چیخو چلاؤ، جو خادم حسین رضوی مقام پا گیا ہے نا، وہ تمہارے چلانے سے کام نہیں ہوگا. جتنا مرضی رومال اوپر رکھ کے عورتوں کی طرح چلاتے ہیں، خوب چلاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو پگڑا باندھا ہے، پگ باندھی ہے، تم وہ عربیوں کی نقل اتارتے ہو، اوپر رومال رکھ لیتے ہو، چھوریوں کی لڑکیوں کی طرح رومال رکھ لیتے ہو، عجیب سے بن کے بیٹھ جاتے ہو، خوب چلاتے ہو. پگ باندھا کرو، پھر ٹوپی لینی ہے تو پھر ٹوپی لو، پگ باندھا کرو، پگ پتہ چلے کہ سنت رسول اپنا رہے ہو. چلانے سے نہیں آتا، سنت رسول یہاں مقدم ہے. اگر تم نبی کا اخلاق نہیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو، اخلاق کریمانہ کو نہیں اپناتے تو پھر تمہارے مسلمانی کہہ کی ہے. اللہ کی توحید تو اللہ بعد میں پوچھے گا نا، پہلے تو کہیے فتبعونی، محبوب کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو. اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو تم بھی اللہ ایک کہو. قل هو اللہ احد، محبوب ان کو کہو، کیا کہیں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. تو اب توحید ہی تو ہے. نبی علیہ السلام کو پیچھے ہٹا کر توحید لیے، پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے فتبعونی، محبوب ان سے کہو اور میری اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام کی اتباع کر لو گے، اخلاق حسنہ کو اپنا لو گے، اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. معاملہ تو الٹا ہو گیا نا. اللہ کے رسول کو تو اپناؤ، اس کی مخالفت کرتے ہو. پہلے خاتم النبیین کو تو دنیا سے منواؤ، پھر جب خاتم النبیین کو، نبی علیہ السلام کو جو پہچان گیا، اس کو اگلا مرحلہ یہی ہے کہ اللہ کی پہچان کرے. پہلے اللہ کی پہچان نہیں آتی. اللہ کی پہچان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام انبیاء کی ذات ہے، انبیاء اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اور سب پر نبی علیہ السلام کو بھاری بنایا. وہی تو بیان ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی لیے تو تمہاری تقریریں سن کر یہ جھوٹے گدھے کے بچے، الو کے پٹھے حرام زادے نبی بھی اٹھ پڑے ہیں، جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا،
لکھا ہوا صرفنا پڑھتا صرفنا، اور پھر ٹھلا ہو کے کہتا ہے کوئی مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں، تیرے مقابلے میں تو کتا بھی وہ بھی آ جائے تو وہ تیرے سے زیادہ افضل ہے۔ منگولوں کا کتا، پادری نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، اس کتے نے اس کی گردن سے دبوچ لیا، اس کو دنیا چھڑانے والی 1.5 لاکھ کا مجمع لشکر چھڑانے والا کتے نے، جو شکاری کتا ہے عام طور پہ کسی کو بھونکتا بھی نہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہی شکاری کتا شیر سے زیادہ قوی اور طاقتور بن جاتا ہے، شیر کو بھی چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ یہ ہے کتے کا عشق، اور تم تو کتے بھی نہیں بنتے۔ جب وہ ٹر گیا بھونکنا شروع کر دیا، بھونکو نا، اب وہ چلیں گے، ان کی قبر پہ اللہ رحمت فرمائے۔ اور ہمیں اتحاد کرنا چاہیے کہ ہے نا، لبیک یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگاتے ہیں تو اسی یا رسول اللہ کے نعرے نے تو توحید برقرار رکھ دیے اور اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنا مرضی چلاؤ یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، ایک دن لبیک یا رسول اللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور تخت پر محمد کا دین آئے گا، بالکل دین آئے گا۔ غیر مسلموں کو، جھوٹے نبیوں کو جو نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں، خطرہ تو ان کے ہے۔ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں، نہ تو وہابیوں کو خطرہ ہے کیونکہ وہ بھی ختم نبوت کے منکر نہیں، نہ ہی جو بندیوں کو خطرہ ہے وہ بھی ختم نبوت کے شیدائی ہیں اور ختم نبوت کے پاسدار ہیں، علمدار ہیں، اور نہ ہی اہل تشیع کو کوئی اس پہ ملال ہے، وہ بھی ختم رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو بریلوی تو لگے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، آپ کی رفت کو، آپ کی شان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کر کے دکھانی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے کہ میرے محبوب کی تعریف کرو، اور خود قرآن پاک کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق حسنہ عطا فرمایا، اور دنیا کو بتایا کہ یہی جو میرے محبوب کر رہے ہیں یہی اخلاق حسنہ ہے، اسی پر تم بھی عمل پیرا ہو۔ فَاتَّبِعُونِي رب کے محبوب نے فرمایا میری اتباع کرو، میری بات مانو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب تبصر تم دیکھو گے، یا یبصرون اور وہ بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا تو ہے، شان کس کی بلند ہوتی ہے؟ اسی کی بلند ہوگی جو غلام ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان بلند ہے تو جو اس کے جوتوں کو اٹھانے والا ہے اس کی بھی شان بلند ہے، بلال کی بھی شان بلند ہے۔ نبی علیہ السلام نے کر دی، غلام بنا تو اس غلام نے اپنی غلامی کا حق ادا کیا تو نبی نے خانہ کی چھت پہ چڑھا دیا، جا غلام چڑھ خانہ کی چھت پہ تو اذان دے۔ غلام کی یہ شان ہے۔ عشق والے تو کہتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی چھت پہ جب چڑھے نا بلال، کہا یا رسول اللہ پہلے تو میرا منہ خانہ کعبہ کو ہوتا تھا اور مکے میں آتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا،
اب میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، اب میں منہ کدھر کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف منہ کر لے۔ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اب جلتے ہو کو جلتے رہے، یہ جلنا نہیں، یہ ہے تو یہی تو ہے لبیک یا رسول اللہ، یہی تو ہے لبیک یا رسول اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا کہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا کہا، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب تم بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پھر پتہ چل جائے گا محبوب کون پاگل ہے، تم میں سے کون پاگل ہے، کون مفتون ہے، کون ہے آفت زدہ مفتون، کون ہے مفتون۔ محبوب ان قریب یہ تو نثارہ ہو جائے گا۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک تیرا رب وہی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو عالم، بے شک محبوب تیرا رب خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، کون گمراہ ہے، اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اس کے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے، اس کے راستے سے گمراہ کرنے والا کون ہے، احمد عیسیٰ۔ اس کے راستے سے بھٹکانے والا کون ہے، احمد عیسیٰ۔ اس کے قرآن سے ہٹانے والا کون ہے، احمد عیسیٰ۔ صلاۃ ہے کہ صلاۃ تو سمجھ صلاۃ بیان نہیں کرتی، نماز بیان نہیں کرتا، نہ قرآن پاک، تو حدیث کی طرف جانا پڑتا۔ قرآن پاک نے بیان کی ہے، وہ تم بھی پڑھو، اپنے ان امتیوں کو سمجھاؤ کہ الو کے پٹھوں کو جو تیرے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ صلاۃ وہ صلاۃ ہے جب اس کی طرف تم آؤ تو پہلے وضو کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تروڑ مروڑ کے کدھر معاملہ لے گیا، چبڑ اوپر سے ترجمہ کرنا آتا نہیں، سر کر کے اترے۔ ساری دنیا کائنات میں میں نے چیلنج کیا، سر کا منع اترے کر لو، کر کے دو۔ یہ تو وہ باپ دادوں والی باتیں ہیں، تو تمہارے باپ دادے والے تو آئے تو آگے تو سامنے جیل ہے، کوئی سمجھانے والا تو ہو، صرف نعرہ مارنا ہے، آؤ مقابلے میں، آؤ مقابلے میں، یہ نعرہ مارنا ہے، چبڑوں جیسا نعرہ مارنا انتہائی جہل آدمی کا کام ہے۔ وہ الو کے پٹھے اوپر سے دیکھ کر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو نعرہ تم نے کتنا بڑا مار دیا، اور قاریہ پڑھنی نہیں آئی تجھے۔ باپ دادوں والی باتیں، باپ دادے والی باتیں صحیح تو ہوں، جس کو لوگ سن کر کوئی اس کو فالو بھی کریں، ان کو سمجھ بھی آئے۔ صلاۃ جو بتاتا ہے وہ سمجھ بتا، تم میں سے کون بتا سکتا ہے جو احمد عیسیٰ صلاۃ کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ نے تو ذکر کیا نا کہ جب صلاۃ کی طرف آؤ تو پہلے وضو کرو، اپنے منہوں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مزہ کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ صلاۃ ہے جو قرآن پاک وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ پھر سفر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم کر لو، نماز کو گھٹ کر لو صلاۃ کو۔ اب صلاۃ گھٹ کرنا کیا ہے؟ احمد عیسیٰ سے پوچھو نا، دوسروں کو بڑا چیلنج، آج مولوی تو چیلنج کرتے ہیں، چیلنج کرنے والا کو جو اپنا چیلنج ہے، جو چیلنج کرتا ہے وہ تو چیلنج کرنے والے کا کوئی علم بھی تو ہو، جس کو یہی نہیں پتا کہ اس جادو کو اس جادو پڑھنا ہے، استکبرتکم استکبروا بن پڑھنا ہے،
یہ ابتدائی چیزیں اسے پتہ ہی نہیں. چڑھا ہے مناظرہ کر رسول کا معنی میں نے پوچھا رسول کا معنی تو چوپ رسول کا معنی ہمیں آتا ہے کئی مرتبہ ارسلنا ارسال رسول سب مصدر ہے پیغام دینے والا پیغام پہنچانے والا رسول ارسال پہنچا یہ بھی ہوئی ارسال کا معنی پہنچنا پہنچانا پہنچنا ارسال سے ارسل تو میں نے پہنچایا ارسلنا ہم سب نے پہنچایا وَلَقَدْ ارسلنا یہی پیچھے ماضی کا صیغہ ہے. احمد عیسیٰ تمہارے پیر کو تمہارے خدا کو تو نہیں پتا کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اذکرو یاد کر رہے ہو نا تم یہ مفہوم یہ مطلب احمد عیسیٰ تمہارے خدا کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے نکلا ہے. مفہوم یہ مفہوم ہی نہیں ہے اذکرو کا. اذکرو جو پڑھتا اذکرو پہلے تو لفظ ہی غلط ہے. اگر مفہوم دیکھے تو مفہوم اس سے بھی غلط ہے اس سے بھی مفہوم غلط ہے. چبل انسان پرلے درجے کی اور کیا کہتے ہیں کھچ انسان چٹ انسان چگڑ انسان وہ کہتے ہیں آؤ ہے کوئی مقابلے میں ہے کوئی بولنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا. صلاۃ کا پتہ نہیں. چلو میں آگے فلا تطیع المکذبین محبوب کبھی جھوٹوں کی بات نہ ماننا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ تو وہ تو آرزو کرتے ہیں کہ تم کچھ نرمی پیدا